गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर जो कुछ एक इमेज बना हुआ था सलमान और कासिम का, उसको कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, कैसे उनके मामू ज़ैक गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला बरतानवी पार्लियामेंट। मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्चे गए अमेरिका में कि ये पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी जाए। जो कुछ रॉ करती है जनेवा में, जो पूरी एक फंडिंग होती है, जो लोग ये बैठे होते हैं, ये सारे उनके फंडिंग के जरिए आते हैं। तो फिर आप कहते हैं जी मैंने तो उसकी बात ही नहीं की कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। उसका मतलब क्या है? आलमी सतह पर जाकर पाकिस्तान के मफादात के हवाले से बात कर रहे हैं, खिलाफ बात कर रहे हैं, कुछ खोफे की बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अजहर जावेद और आज का वीलॉग एक ही इशू पर है। वो इशू है जो कुछ कर रहे हैं इमरान खान साहब के साहबजादे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान के साथ, उस पर कुछ बात करेंगे, कुछ डिस्कस करते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर जो कुछ एक इमेज बना हुआ था सलमान और कासिम का, उसको कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। कैसे उनका जो उनकी वालदा का एक इमेज है जमामा खान साहबा का पाकिस्तान में, प्रो पाकिस्तान उनको समझा जाता है, कैसे उन्होंने उसको मलियामेट कर दिया। किस हद तक ये लोग चले गए हैं, पूरी फैमिली चली गई है। कैसे उनके मामू ज़ैक गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला बरतानवी पार्लियामेंट में। तो फिर कैसे जनेवा में जाके सुलेमान और कासिम ने पाकिस्तान के हवाले से जो नेगेटिव कैंपेन चलाई, वो क्यों, क्या जरूरत थी उसकी, इस पे बात करते हैं। बात बड़ी सादा सी है। इस वक्त पाकिस्तान मसाइल का शिकार है, इंटरनेशनली पाकिस्तान पर प्रेशर है, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत उसको निपट रही है और अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी, भारत के खिलाफ मार्का हक जीता। और उसके बाद से पाकिस्तान की उड़ान जो आप देख रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबी मुतहर्रिक है, जो अमेरिका में है, लंदन में है, उन्होंने पाकिस्तान को सफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान के इमेज को खराब करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्चे गए अमेरिका में कि ये पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी जाए, और अमेरिकी कांग्रेसमैन के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत के खिलाफ करारदादें जमा करवाई गई। पाकिस्तान मुखालिफ जो कांग्रेसमैन से, उनसे मिला गया, उनसे लॉबिंग की गई। यही सलमान और कासिम थे जो अमेरिका गए, जाके दरवाजे पे खड़े रहे कांग्रेसमैन के, और सिर्फ 3 या 4 या 5 लोगों से मुलाकात हुई, वो भी सबको पता है कैसे लॉबिंग के जरिए हुई। और फिर लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ किया ज़ैक गोल्डस्मिथ साहब ने, पाकिस्तान को निशाना बनाया, पाकिस्तान के जो इमदाद जाती है बरतानिया की, उसको बंद करने का मुतालबा किया। तो ये एक अफसोसनाक अमर है। और इस सारे अमल में जमाइमा खान साहिबा का जो किरदार है, जी बिल्कुल, उनके साबिक हस्बैंड जेल में, उनके बेटों के वालिद जेल में है, सबको हमदर्दी होती है। और वो कंपेन चलाना उनका हक है, ये आज़ाद मुल्क है, कंपेनिंग की जाती है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन अब जो कुछ हुआ जनेवा में 2 दिन के अंदर, उसने पूरी की पूरी एक जो मिथ थी, एक पॉजिटिव इमेज था, उसको जमीन पे गिरा दिया। कैसे गिराया? सुलेमान और कासिम जनेवा जाते हैं, उनकी जो पहली मुलाकात होती है, किससे होती है? आरिफ अजाकिया। आरिफ साहब एक अपने तौर पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो दावा करते हैं, और मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं, मुजाहरे हैं, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो प्रो इंडिया उनकी एक शिनाख्त है, और वो खुद जो दावा है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कि वो अपने आप को एक हिंदू कन्वर्ट कहते हैं, ये समझे जाते हैं। जो कि मैंने अभी उनसे मेरी ज़ाती बात तो नहीं हुई, लेकिन वो इस बात पे बड़े वोकल हैं कि वो एंटी पाकिस्तान स्टांस रखते हैं। उनसे मिलते हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में जो कुछ जिस तरह के इमेजेस आए हैं, क्या ये सूट करते हैं सलमान और कासिम साहब आपको? और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा डंट पड़ा है,
گزشتہ روز جنیوا میں جو کچھ ہو گیا، ڈاکٹر نسیم بلوچ کے ساتھ بیٹھ گئے آپ، وہ شخص جو پاکستان کے اندر ہونے والے قتل عام ہے بلوچستان میں، اس کا ایک مرکزی کردار سمجھا جاتا ہے. گو کہ آپ وہ اس سے ڈفر کرتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے بلوچستان کے اندر، یہ ساری چیزیں، لیکن الزام آتا ہے ان پہ، اور ان کی اینٹی پاکستان سوچ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، یہ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے، لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب سلمان قاسم، سلمان صاحب، کچھ تو خوف کریں، کچھ تو رحم کریں اس قوم پر. آپ اپنے والد کو رہا کروانے کے چکر میں کن اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کے ساتھ بیٹھ گئے؟ اور سب کو پتا ہے کہ جو کچھ را کرتی ہے جنیوا میں، جو پوری ایک فنڈنگ ہوتی ہے، جو لوگ یہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے ان کے فنڈنگ کے ذریعے آتے ہیں. اور آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ آپ شیر و شکر ہو گئے، اسٹیج شیئر کر رہے ہیں. کچھ خوف خدا کریں، کچھ خوف خدا کریں. آپ نے پاکستانیوں کے اوپر جو ایک ظلم کرنے کی ایک منصوبہ بندی کی ہے، اور جس طرح آپ اپنے والد کے رہا کروانے کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، وہ آپ کے نزدیک تو ایک جمہوری حق ہوگا، اور بالکل آپ کا یہ کرنا چاہیے. لیکن اس سارے عمل میں آپ اینٹی پاکستان لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، بہت سارے آپ کے چاہنے والوں کو بھی اس سے تکلیف ہوئی ہے. بہت سارے وہ لوگ جو جمائمہ خان صاحبہ کو کہتے تھے کہ جی یہ پاکستان کا فیس سمجھی جاتی ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ جمائمہ صاحبہ کی مرضی یا پرمیشن کے بغیر تو نہیں گئے نا وہاں پر. اور پھر وہاں پہ جا کے آپ جی ایس پی پلس کی بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے تو اس کی بات ہی نہیں کی کہ اس پہ پابندی لگائی جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے جو ادھر سیشن ہے اس میں پاکستان پر پابندیوں کی بات ہوئی، آپ کے رائٹ لیفٹ سارے بہت یہ بات کرتے رہے، اور آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا کے آپ نے جو تقریر کی وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایک ایسے موقع پر جب پاکستان عالمی سطح پر فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے امن کے لیے، امن کی بحالی کے لیے، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے کوشاں ہے. آپ عالمی سطح پر جا کر پاکستان کے مفادات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، خلاف بات کر رہے ہیں. کچھ خوف خدا کر رہے ہیں سلمان صاحب. اور میرا خیال ہے اس سارے 2 دن نے آپ کو وہ نقصان پہنچایا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو جی ایس پی پلس کا خاتمہ چاہتے ہیں، جس سے ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی بے روزگار ہوں گے. پاکستان کی برآمدات کو نقصان پہنچے گا اگر یہ جی ایس پی پلس واپس لیا جاتا ہے. ان لوگوں کے گھروں کے چولہے کون جلائے گا؟ بجھ جائیں گے. بے روزگاری کا بے اضافہ ہوگا آپ کے اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے. آپ نے وہاں پہ جو بات کی، بالکل آپ اپنے والد پر جو ہونے والے مظالم ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ کی نظر میں ہے، وہ کہ وہ ایک سرٹیفائیڈ چور کہا جا سکتا ہے ان کو، کیونکہ ان کو سزا ملی ہوئی ہے، عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہے. عدالتوں کے ذریعے آپ انصاف لیں، ہو سکتا ہے کل ان کو بری کر دیا جائے، لیکن آج کی تاریخ میں وہ سزا یافتہ مجرم ہے. کیا برطانیہ میں آپ اس طرح کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدالتوں سے سزا یافتہ تو اس کو رہا کیا جائے، یا اس کے لیے آپ کمپین کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو رول آف لا کی پابندی کی جاتی ہے، آپ بھی ایک سگنل بھی نہیں توڑتے. تو اس سارے صورتحال میں ہزاروں پاکستانیوں، لاکھوں پاکستانیوں کے گھروں کے چولہے بجھانے کے لیے جو کمپین چل رہی ہے، آپ اس کا بلا واسطہ یا بالواسطہ حصہ بن چکے ہیں. یہ سوال آپ کا پیچھا کریں گے، ضرور کریں گے، کہ آپ عارف اجاکیہ سے کیوں ملے، کیا مقصد تھا، کون تھا اس کے پیچھے، ان ملاقات کے پیچھے. آپ سے سوال ہوگا کہ ڈاکٹر نسیم بلوچ کے ساتھ آپ نے اسٹیج شیئر کیا، ادھر اس سے کیا باتیں ہوئی، کیا آپ کی کوئی خفیہ ملاقات بھی ہوئی وہاں پہ؟ یہ تو اسٹیج پہ ہے نا. کیا آپ ملے ہیں کسی کے اور لوگوں سے بھی جو پرو انڈین ایلیمنٹس ہیں وہاں؟ پاکستان کے حوالے سے اور کیا کمپین چلی، کن کن چھپے ہوئے دروازوں کے پیچھے کیا کیا بات ہوتی رہی؟ تو یہ ساری چیزیں اینٹی پاکستان کمپین کا آپ نے حصہ بن کے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. اور ایک سوال زلفی بخاری صاحب آپ سے بھی، آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں، آپ معاملات کو سمجھتے ہیں. جو اطلاعات یہی ہیں کہ آپ ہی لے کے گئے ان کو مین.
آپ نہیں ان کو سمجھا سکتے تھے؟ آپ ایسی ملاقاتوں کو نہیں روک سکتے تھے؟ کیا آپ پاکستان کے مفاد کو نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا نقصان ہوگا پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو؟ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس اگر واپس ہو جاتا ہے، وہ کہ آپ نے تو ایک سوشل میڈیا پیغام پہ کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا عارف اجاکیا کون ہے. یہ آپ کا موقف ہے، گو کہ میں اس سے ڈفر کر سکتا ہوں. جو لندن میں رہنے والے ہیں وہ عارف اجاکیا کو جانتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر نسیم بلوچ کو بھی جانتے ہیں. آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. پچھلے 2 دن میں جو کچھ ہوا سلمان اور قاسم کے ساتھ، جو نیگیٹیوٹی پھیلی، کیا آپ اس کو اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دورہ غیر ضروری تھا؟ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر نسیم بلوچ کے ساتھ جو اسٹیج شیئر ہوا، جہاں آپ بھی موجود تھے، اور پاکستان کے کٹر مخالف، پاکستان کو توڑنے کے حامی کے ساتھ بیٹھا کوئی، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. وہ کہ آپ تھوڑا سا پیچھے تھے، لیکن جو سلمان صاحب تھے وہ تو بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی ہی زبان بول رہے تھے، جو پاکستان کے حوالے سے ان کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک سیٹ پیٹرن ہے. لیکن سلمان صاحب کو ایسے اس حد تک آپ کو استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. یہ میری ایک آجزانہ رائے ہے. یہ کمپین بہت خلاف گئی ہے. اس سے بہت بڑا نقصان مجھے لگتا ہے ڈیمیج ہوا ہے. یہ ڈیمیج کنٹرول آپ کر سکتے تھے اگر آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیتے. میرا خیال ہے کہ ہم آئندہ اس طرح کے معاملات کا خیال رکھیں گے، لیکن جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا. امید ہے آپ میری بات تحمل سے اور غور سے سنیں گے، اور آئندہ کے لیے جب بھی اس طرح کی کوئی کمپین چلائیں. وہ آپ چلا رہے ہیں، آپ امریکہ بھی گئے ہیں، برطانیہ بھی چل رہے ہیں، کرا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں. آپ کا اپنے لیڈر کے ساتھ محبت کا ایک اظہار کا ایک انداز ہے، آپ ان کوششوں میں شامل ہیں، اور ایز اے سیاسی ورکر یہ آپ کا حق بھی ہے. لیکن جو کچھ جنیوا میں 2 دن میں ہو گیا وہ نہیں ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.